شہر نبی تیری گلیوں کا۔ آج کا موضوع میرا وہی موضوع ہے جو پچھلے جمعہ کو تھا۔ حالانکہ موضوع میں نے شان امام اعظم ابو حنیفہ بنایا تھا، مگر ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اس موضوع کو آگے بڑھائیں، اور ایک مسئلہ بھی پوچھا تھا کسی نے، تو اس مسئلے پر چند باتیں میں کر لوں شب معراج کے تعلق سے۔ وہ یہ کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک صاحب کا بیان سنا ہے، مفتی صاحب کا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو خواب میں دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، اور سرکار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معراج جو ہے یہ خواب کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ خواب کا مسئلہ نہیں ہے۔ خواب کا اگر مسئلہ ہوتا تو اتنا اعتراض وہ لوگ نہ کرتے۔ یہ خواب کا اگر مسئلہ ہوتا تو ٹھیک ہے۔ اور بات خواب کی اگر آپ کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی عرف و اعلیٰ ہے۔ خواب میں تو اللہ والے بھی اللہ کو دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بڑی اعلیٰ ہے۔ آپ چونکہ کتابیں نہیں پڑھتے تو اس طرح کے خیالات آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں، اور کوئی بھی، میں نے کہا نا، یوٹیوب پہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایسے لوگ بیان دے رہے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے ہے ہی نہیں، بالکل۔ ہاں، چونکہ اردو پڑھ کر کے اور پھر وہ بیان آگے دے دیتے ہیں، پھر امت میں فتنہ ہو جاتا ہے، انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ کوئی گستاخی والی بات ہے، آگے ہم ہی بڑھاتے ہیں، سب سے زیادہ تو ہم ہی کرتے ہیں، سب سے آگے ہم ہی، یہ دیکھو بھائی آپ بھی دیکھو، یہ بھی آپ بھی دیکھو، جبکہ شرعی مسئلہ سنیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے ویڈیو کی شکل میں، تو میں ایک فتویٰ سنا دیتا ہوں۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی سبکی میں لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 573، یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور یہ فتویٰ ذہن میں بسا لیں آپ، کہ کوئی ایسا ویڈیو آئے جس سے انتشار ہو، اختلاف ہو، گستاخی والے جملے ہوں، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ سب سے زیادہ تو آپ شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ اب مسئلہ سن لیں۔ اجماع المسلمین علی تحریم ما حجی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کتابتہ و قراءتہ و ترکہ، فرمایا امت کا اس بات پر اجماع ہے، یہ فتویٰ سن لیں آپ، کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے میسج میں، کسی کے خاکے میں، کسی رسالے کتاب میں کوئی دیکھتا ہے اس چیز کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی گئی ہے، ان کی شان میں بے ادبی کی گئی ہے، تو آگے فرماتے ہیں تو حرام ہے اس کو آگے لکھنا، اس میسج کو پڑھنا، حرام ہے اس کو بغیر مٹائے ہوئے چھوڑ دینا۔ اب اگر آپ کے پاس آیا ہے، کوئی بھی ایسی بات آ گئی ہے، تو آپ پر حرام ہے کہ وہ کسی اور کو بھیجیں آپ۔ ہم لوگ تو سب سے زیادہ تو ہم ہی پرچار کر رہے ہیں نا، تو یہ حرام ہے کہ اس میسج کو آگے بڑھایا جائے جس سے فتنہ ہو جائے، یا ایسے جو گستاخی والے میسج ہوں تو اس کو آگے نہیں بڑھانا۔ آپ کے پاس آیا، آپ ڈیلیٹ کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ وہ آگے بڑھانا، اس کو آگے میسج کرنا، یہ حرام ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح حالات جو ہیں بڑے ناگفتہ بے ہیں، اور کوئی بھی کچھ بھی جو ہے وہ ٹوپی لگا کے اور جبہ پہن کر کے اور داڑھی رکھ کر کے وہ پھر وہ بیان دے دیتا ہے کہ بھئی نہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے، بولے کہ مفتی صاحب ہیں، مشہور آدمی، میں نام نہیں لے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں تو خواب میں بھی دیکھنا ہے، انسان نہیں دیکھ سکتا ہے خواب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا صرف خواب میں دیکھا ہے۔ میں وہ چند حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ دلیل وہ دے رہے تھے، قرآن شریف کی ایک آیت تھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ وہ سب کا ادراک کیے ہوئے ہیں، مگر آنکھیں اس کا ادراک اللہ کا نہیں کر سکتی۔ یہ حوالہ تھا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے، یہ معتزلیوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت میں کسی کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ یہ معتزلہ جو فرقہ نکلا ہوا ہے،
یہ ان کا اشکال ہے، ان کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، اور اس سے دلیل وہ لوگ دیتے ہیں۔ اب آج کچھ ایسے مولوی ہیں جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں معتزلیوں والی، جس سے وہ عقیدہ نکالتے ہیں اپنا۔ اب اس پر میں حوالہ دیتا ہوں، امام بہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں جواب دیا ہے اس کا، ادراک کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں انما نفا عنہ الادراک دون الرؤیا، فرماتے ہیں یہاں ادراک کی نفی ہے کہ ادراک نہیں ہو سکتا ہے، دیکھنے کی نفی یہاں نہیں ہے۔ ادراک سمجھیں آپ کہ کسی کی ذات کا پورا احاطہ کر لیں آپ، کہ اس کی شان کتنی بڑی ہے، وہ کس طرح ہے، وہ پورا علم آپ جان لیں، تو اللہ محدود ہے کہ لامحدود ہے؟ تو ادراک کوئی کر سکتا ہے اللہ کا؟ تو یہاں تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ ہم اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں دیکھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور لوگ جو ہے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اب اس پر یہی نہیں بلکہ پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ بھئی اللہ والے تو بڑی بات ہیں، ہم جو مومنین ہیں جن کا انتقال ہوگا میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو بڑے لوگ تو بڑی باتیں ہو گئیں۔ اب اس میں صحیح بخاری حدیث نمبر 554، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، سرکار نے فرمایا، تم صحابہ کو خطاب فرمایا کہ تم عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، اور وہ مفتی صاحب کیا بیان دے رہے ہیں۔ اور پھر اب ایک اعتراض اس کا بھی جواب دے دوں کہ مفتی صاحب نے یہ جملہ کہا کہ بھئی دنیا میں، دیکھیں آپ میرے تعلق سے جانتے ہیں میں علمی گفتگو کرتا ہوں، بس علمی گفتگو، کہ اگر کوئی کسی کو سنا ہو، کوئی اشکال ذہن میں ہو تو وہ رفع ہو جائے۔ کیا دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے جی۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 479 پر لکھا ہے، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ۔ محدث ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں شرح بخاری میں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے جانے پر علماء کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس بات پر پوری دنیا کے علماء متفق ہیں کہ دنیا میں رہ کے بھی خواب میں اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ جس بات پر پورے علماء متفق ہو، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ کیا ہوتا ہے اردو میں بول گئے، کبھی حوالہ لیا کریں نا کہ وہ کس کتاب سے بول رہے ہیں، حوالے نہیں دیتے، ایک فتنہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر امام نووی نے لکھا ہے، اتفق العلماء علی جواز رؤیت اللہ تعالی فی المنام وصحتها، کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیکھا جانا اور اس کے صحیح ہونے پر علماء کرام متفق ہیں۔ یہ شارح صحیح مسلم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خواب میں اللہ کو آپ دیکھ سکتے ہو، مومنین دیکھ سکتے ہو۔ اب یہ مسئلہ جب میں نے واضح کر دیا تو دیکھنے کی کوشش کیا کریں، بستر پہ جایا کریں، توبہ کیا کریں، کلمہ پڑھا کریں، اور رو کے کہا کریں کہ مولا آج تو اپنا دیدار کرا دے، رو کے کہا کریں مولا آج تو اپنا دیدار کرا دے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی تھی نا، اس نے کہا میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر استطاعت ہے تو جواز کا حکم ہے۔ تو پھر اس نے کہا اگر شریعت کا حکم ہوتا تو میں پردے ہٹاتی، نقاب میں تھی، کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں نقاب ہٹاتی اور آپ دیکھ لیتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو وہ دوسری کی طرف نظر کیسے کر سکتا ہے۔ یہ سنا جنید بغدادی بھی ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہی تو میرا مولا کہتا ہے کہ اگر پردے ہٹانا ہوتا تو دنیا سے میں پردے ہٹاتا، تم دنیا میں رہنے والے مجھے دیکھ لیتے کہ جس کا رب اتنا حسین و جمیل ہو وہ دوسرے کی طرف کیسے بھٹک جاتا ہے، وہ دوسرے کی طرف کیسے چلا جاتا ہے۔ اللہ کو دیکھنا ہے تو آنکھیں پاک کر لو، زبان صاف کر لو، دل صاف کر لو، ذہن صاف کر لو، تو ٹھیک ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اب یہ تو میں نے مسئلہ سمجھا دیا، اس پر بہت سارے دلائل ہیں مگر وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر کیا کسی نے دیکھا بھی ہے؟ ایک بات ہو گئی، خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں۔ دوسرا محشر میں ہم سب دیکھیں گے، ٹھیک ہے، وہاں خواب میں نہیں، سامنے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی شان کے مطابق۔ اب سوال یہ ہے کہ امام صاحب آپ نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں خواب میں دیکھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو کیا کسی نے دیکھا بھی ہے؟
اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے جی. میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو. اور سب سے پہلے نام امام حسین کے پیر و مرشد, امام حسین کے آقا, امام حسین کے امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین کے امام وہی ہیں, وہ بڑے تھے نا تو وہ اپنا امام مانتے تھے, ان کو رہبر مانتے تھے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 6761 ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رائتو رب عز و جل, میں نے خواب میں اپنے پروردگار کا دیدار کیا ہے. اب یہ صرف میں وہ جواب دے رہا ہوں بس, کہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. اور ایک صحابی ہیں المعجم الاوسط جلد 2 صفحہ نمبر 331 پہ, وہ کہتے ہیں حضرت رقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رائت رب العزت فی المنام, کہتے ہیں میں بھی وہ بندہ ہوں کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے. اور امام دارمی نے تو پورا باب باندھا ہے. امام دارمی نے السنن الدارمی میں پورا باب باندھا, چیپٹر باندھا ہے, ٹائٹل باندھا ہے باب فی رؤیت الربی عز و جل فی النوم, یعنی خواب میں اللہ کو دیکھنے کا بیان. پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے. تو یہ چند باتیں تھیں جو وہ اشکال تھا ایک صاحب کو, تو میں نے اس پر چند باتیں عرض کر دیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو خواب میں تھا اور یہ دیکھا جا سکتا ہے, حضور نے خواب میں نہیں بلکہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے, ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پھر فرمایا کیا, سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. آپ سوچیں, لفظ پڑھیں سبحان الذی پہ 3 تفسیر میں نے پچھلے جمعہ کو کی تھی, اب سیر پہ بات کر لیں, وقت مکمل ہو گیا. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. یہ جملہ نہیں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرائی, نہیں, سفر نہیں کیا سرکار نے, سیر کیا ہے. سیر کسے کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے. آپ کہیں گھومنے نکلیں, کسی گارڈن میں گئے, کسی پارک میں گئے, بہت بڑا پارک ہے, اب اس پارک میں یہاں بیٹھ رہے ہیں, یہاں بیٹھ رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. کم سے کم وہ پارک میں 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ نے لگا دیا. آپ سفر کر رہے ہیں کہ پارک میں سیر کر رہے ہیں؟ سیر کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہاں سے پرلا جانا ہو اور سیر کرنا ہو, گھومتے ہوئے جانا ہو, ٹائم جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور اگر سفر کریں گے تو 15 منٹ. سفر اور سیر میں یہ فرق ہوتا ہے. یہاں میں نے کہا مولا محبوب نے سفر کیا, تو کہا نہیں, یہ تو سیر تھا, میں تو ان کو لے گیا تھا ان کی سلطنت دکھانے کہ ابھی دیکھو تمہاری سلطنت کہاں کہاں تک ہے اور کیسی کیسی ہے. اور جب آئے تو جنزیر ہل رہی تھی, بستر پہ حرارت باقی تھی. اب یہ عقل کے خلاف بات ہے. کہنے لگے بھئی یہ تو عقل میں نہیں آتی. میں نے کہا جو عقل میں نہ آئے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. جو تمہاری عقل میں آ جائے تو وہ معجزہ کیسے, معجزہ کیسے؟ تو جنزیر ہل رہی تھی, بستر پہ گرم, بستر پہ حرارت باقی تھی. اور بابا صاحب نے لکھا ہے, بابا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 90,000 باتیں ہوئیں, 90,000 باتیں ہوئیں. مگر آئے تو جہاں وضو بنا کے گئے تھے, پانی جو زمین پہ تشریف لایا تھا, پانی کی نمی برقرار تھی زمین پر. جس بستر پہ آپ لیٹے رہے کافی دیر تک اور پھر اٹھیں گے تو گرمی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں بستر پہ, وہ گرمی برقرار تھی. اور آئے گئے اور چلے آئے سب کچھ دیکھ کر کے. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے بہت پہلے مثال دیا تھا, پھر سن لیں. وہ مثال میں نے یہ دیا تھا کہ بھئی آپ دیکھیں, بہت سارے مردے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کسی کا ہاتھ اگر انتقال ہو گیا, روح نکل گئی اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, تو اگر ہاتھ سینے پہ تھا اور 2-4-6 گھنٹے کے بعد اگر آپ دیکھو گے تو وہ ہاتھ سینے پہ ہی رہے گا نا. اس کو سیدھا کر سکتے ہو آپ؟ نہیں کر سکتے ہو. کسی کا پیر ٹیڑھا تھا, اسی حالت میں انتقال ہو گیا, 8 گھنٹے کے بعد آپ نے دیکھا تو پیر ٹیڑھا ہی رہے گا, سیدھا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ گھڑی ہے, یہ اس وقت جو ہے 1:02 ہو رہے ہیں. اس پہ سیل نکال لیجئے آپ گھڑی کا.
نکالنے کے بعد رکھ دیجئے، اور جب 3 بجے آپ کے گھڑی میں اس میں سیل ڈالیے، ٹائم کیا رہے گا اس کا آپ بتائیں مجھے؟ 1:02 رہے گا نا، کہ 3 بجے گا اس میں؟ کیوں؟ سیل نکال لیا آپ نے، سیل اس کی جان ہے، سیل اس کا روح ہے، اب سیل نکال لیا تو وہیں پہ رک جائے گی۔ تو ایک گھڑی بغیر جان کے نہیں، یہ جسم بغیر جان کے نہیں، تو کائنات بغیر جان کے کیسے؟ کائنات بغیر روح کے کیسے؟ اس کائنات کی روح اور جان میرے آقا ہیں، تاجدار کائنات ہیں۔ اور جب سرکار معراج میں گئے تو کائنات سے روح نکل گئی، جان نکل گئی، تو اب جنزیر اگر ہل رہی تھی تو وہ ہلتی رہے گی، بستر پر اگر گرمی تھی تو گرمی ہی رہے گی، کیونکہ روح نکل گئی ہے۔ اور وہ کتنا سیر کیا انہوں نے، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ اب ساری کائنات وہیں پہ رک گئی، ہوا چل رہی تھی چلتی رہے گی، چاندنی رات تھی وہی رہے گی، بالکل وہیں پہ سب جام ہو گیا، رک گیا۔ اب جب سرکار دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو جہاں سے دنیا رکی ہوئی تھی وہیں سے شروع ہوگی، وہیں سے شروع ہوگی۔ اسی لیے جب سرکار گئے تو کائنات رک چکا تھا، اور جب آئے تو کائنات شروع ہو گئی۔ اس لیے کسی کو پتا نہیں ہے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، اور اس کو عقل کے پیمانے پر نہ تولا کرو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقلوں سے ماورا ہے، عقلوں سے ماورا ہے۔ بس یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دی، اللہ تعالیٰ قبول